چٹاخ، شرابی آدمی، کافر ہو تم، حرام کام کرتے ہو اور مجھ سے محبت کا اظہار کر رہے ہو۔ گھٹیا انسان، ہر دوسرے دن تم نئی لڑکی لے کر گھومتے ہو، ان کے ساتھ حرام کام کرتے ہو۔ تم نے مجھ سے شادی کا سوچا بھی کیسے؟ محمد کا پروپوزل اس کے منہ پہ مارتی وہاں سے جا چکی تھی۔ یارم بھائی، وہ کہتی ہے میں برا ہوں، میں گندا ہوں، آپ حیا سے بھی نہا لو تو بھی گندگی کی بو مجھ سے آئے گی، میں سے محبت کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ وہ ننھے بچوں کی طرح روتے بلکتے یارم کے گلے سے لگا تھا۔ اٹھا لاؤ اس نیک پروین کو، آج رات اس کی ساری پارسائی یارم فرید شاہ کے قدموں میں ہوگی۔ وہ سگریٹ سلگاتا اس کمرے میں گیا تھا جہاں زہرا زنجیروں میں جکڑی تھی۔ یونیورسٹی کا کشادہ لان فروری کی سنہری دھوپ میں نہایا ہوا تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اور طلباء کی کہکہوں کی شور میں ایک عجیب سی بے چینی دبی ہوئی تھی۔ روح نور، جو اپنے نام کی طرح روشن اور پاکیزہ تاثر رکھتی تھی، اپنی کتابیں سینے سے لگائے کینٹین کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک اس کا راستہ ایک لمبی سیاہ چمکتی ہوئی اسپورٹس کار نے روکا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور حماد، جس کے ماتھے پر غرور اور آنکھوں میں عمارت کا عکس صاف جھلکتا تھا، باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مہنگا ہیروں کا سیٹ تھا اور چہرے پر وہ مخصوص مسکراہٹ جو اس کے نزدیک کسی بھی لڑکی کو پگلانے کے لیے کافی تھی۔ روح نور، رکو! حماد کی آواز میں حکم بھی تھا اور التجا بھی۔ روح کے قدم تھم گئے، لیکن اس کی پشت حماد کی طرف تھی۔ اس کی مٹیاں بھیج گئیں اور ماتھے پر ناگواری کی شکنیں ابھری۔ وہ مڑی، اس کی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھی۔ حماد، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ میرا راستہ مت روکا کرو، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ روح کی آواز میں برف جیسی سردی تھی۔ حماد ایک قدم آگے بڑھا، اس نے ہیروں کا ڈبہ کھولا جو دھوپ میں اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ یہ دیکھو روح، یہ تمہارے لیے ہے، میں نے پیرس سے منگوایا ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور آج میں پوری کالج کے سامنے تمہیں پرپوز کر رہا ہوں، مجھ سے شادی کر لو، تمہیں ملکہ بنا کر رکھوں گا۔ روح کے چہرے پر تصدیق آمیز مسکراہٹ آئی۔ محبت؟ حماد، کیا تمہیں اس لفظ کے معنی بھی معلوم ہے؟ میں سنجیدہ ہوں روح، میرے پاس کیا نہیں ہے، پیسہ، شہرت، رتبہ، میں تمہیں وہ سب دوں گا جس کا تم نے خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ حماد نے بڑے فخر سے کہا۔ روح کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور پوری قوت سے حماد کے گال پر اپنا ہاتھ رسید کر دیا۔ چٹاخ! تھپڑ کی گونج پورے لان میں سنائی دی۔ وہاں موجود طلباء دم بخود رہ گئے تھے۔ شور و غل ایک دم خاموشی میں بدل گیا۔ حماد کا چہرہ ایک طرف جھک گیا، اس کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئی۔ شرابی آدمی، کافر ہو تم! روح کی آواز گرجی۔ حرام کام کرتے ہو اور مجھ سے محبت کا اظہار کر رہے ہو۔ گھٹیا انسان، ہر دوسرے دن تم نئی لڑکی لے کے گھومتے ہو، اس کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہو، حرام کام کرتے ہو۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا یہ گندا پیسہ میری نظروں میں تمہارے گناہ چھپا لے گا؟ حماد نے اپنا گال سہلایا، اس کی عینہ بری طرح زخمی ہوئی تھی۔ روح، تم حد عبور کر رہی ہو۔ حد تو تم نے عبور کی ہے حماد۔ روح نے اسے بات مکمل نہیں ہونے دی۔ تم نے مجھ سے شادی کا سوچا بھی کیسے؟ تم جیسے عیاش اور بد کردار انسان کے لیے میرے دل میں صرف نفرت اور گھن ہے۔ تم وہ شخص ہو جو ہر رات شراب کے نشے میں دھت کسی نئے گناہ کی داستان رقم کرتا ہے۔ تمہاری روح تک آلودہ ہو چکی ہے اور تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے اس خلیج جیون کا حصہ بنوں۔ روح نے حقارت سے وہ پیروں کا ڈبہ حماد کے ہاتھ سے چھینا اور اس کے سینے پر دے مارا۔ ہیرے گھاس پر بکھر گئے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے حماد کا غرور خاک پہ مل گیا تھا۔ یہ اپنا پروپوزل اور یہ دولت اپنے پاس رکھو، مجھ جیسی لڑکی کے لیے تمہاری حیثیت پیر کی خاک سے بھی زیادہ نہیں۔ دوبارہ میرے سامنے آنے کی جرات مت کرنا۔ روح نے اپنا دوپٹہ درست کیا اور بنا پیچھے مڑے وہاں سے تیز قدموں سے چلتی ہوئی نکل گئی۔ حماد وہیں کھڑا رہا، اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور یونیورسٹی کے سینکڑوں طلباء کی نظریں اسے نیچا دکھا رہی تھیں۔ آج پہلی بار کسی نے اسے اس کا اصل آئینہ دکھایا تھا اور وہ آئینہ اس کے کالے کرتوتوں کی گواہی دے رہا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی اور فضا میں مہنگے سگار اور ایئر فریشنر کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ یارم شاہ، جو اپنے خاندان کا ستون اور کاروبار کا بے تاج بادشاہ
مانا چاہتا تھا اپنی چمڑے کے صوفے پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اچانک دروازہ دھڑاک سے کھلا۔ حماد، جس کا حلیہ بکھرا ہوا تھا، بال ماتھے پر گرے ہوئے تھے اور قمیض کے اوپر کے بٹن ٹوٹے ہوئے تھے، لڑکھڑاتے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر پڑنے والے تھپڑ کا نشان اب نیلا پڑ چکا تھا، لیکن اس کے دل پر لگی چوٹ اس سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ بھائی، یارم بھائی! حماد کی آواز لرز رہی تھی جیسے کوئی بچہ سہم گیا ہو۔ یارم فوراً اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے کبھی اپنے لاڈلے چھوٹے بھائی کو اس حال میں نہیں دیکھا تھا۔ حماد، کیا ہوا ہے یہ؟ تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ حماد سیدھا یارم کے سینے سے جا لگا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی ہچکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ وہ حماد جو شہر کی سڑکوں پر اپنی گاڑی کی رفتار سے لوگوں کے دل دہلاتا تھا، آج خود کسی ہارے ہوئے انسان کی طرح گرا ہوا تھا۔ یارم بھائی، وہ کہتی ہے میں برا ہوں، میں گندا ہوں۔ حماد نے روتے ہوئے بمشکل الفاظ ادا کیے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر میں آب حیا سے بھی نہا لوں تب بھی مجھ سے گندگی کی بو آئے گی۔ وہ کہتی ہے میں اس کے پیر کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں۔ یارم نے اسے سختی سے تھاما اور صوفے پر بٹھایا۔ اس کے جبڑے سختی سے بھینچ گئے۔ کون ہے وہ؟ کس کی جرت ہوئی میرے بھائی کو یہ سب کہنے کی؟ حماد نے سر جھکا لیا۔ اس کے آنسو اس کے مہنگے جوتوں پر گر رہے تھے۔ روح نور بھائی، میں نے تو اسے اپنی زندگی بنانا چاہا، میں نے اسے پروپوز کیا، اسے دنیا کی ہر خوشی دینے کا وعدہ کیا، لیکن اس نے سب کے سامنے مجھے ذلیل کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں ایک شرابی اور کافر انسان ہوں۔ وہ کہتی ہے میں محبت کے قابل ہی نہیں۔ حماد کا رونا بلکنے میں بدل چکا تھا۔ بھائی، کیا میں واقعی اتنا برا ہوں؟ کیا میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ مجھے انسان بھی نہیں سمجھتی؟ میں سے سچی محبت کرنے لگا تھا بھائی، پر اس نے میری روح تک کو زخمی کر دیا۔ یارم خاموشی سے اپنے بھائی کی حالت دیکھ رہا تھا۔ حماد کی یہ مایوسی، یہ ٹوٹا ہوا لہجہ یارم کے دل میں نشتر کی طرح چبھ رہا تھا۔ اس نے حماد کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے سہارا دیا۔ خاموش ہو جاؤ حماد، ایک معمولی لڑکی کی باتوں کے لیے تم خود کو اس حال میں لے آئے۔ یارم کی آواز اب گہری اور خطرناک حد تک پرسکون تھی۔ وہ معمولی نہیں ہے بھائی، وہ میری زندگی کی واحد سچائی تھی جسے میں نے پانا چاہا، لیکن اس نے مجھے کچرے کی طرح ٹھکرا دیا۔ میں اب جی کر کیا کروں گا جب اس کی نظر میں میری کوئی وقت ہی نہیں؟ حماد نے مایوسی کی انتہا پر کہا۔ یارم کی آنکھوں میں ایک سر چمک لہرائی۔ اس کے نزدیک حماد کی غلطیاں اپنی جگہ، لیکن کوئی باہر والا اسے اس طرح ذلیل کرے یہ ناقابل برداشت تھا۔ حماد کے آنسو یارم کے لیے اس لڑکی کی موت کا پروانہ تھے۔ حماد، میری طرف دیکھو۔ یارم نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تم شاہ خاندان کی چشم و چراغ ہو، کسی کی جرت نہیں کہ وہ تمہیں نیچے دکھائے۔ اس نے تمہیں ٹھکرایا ہے نا، اس نے تمہارے کردار پر انگلی اٹھائی ہے۔ یارم ایک لمحے کے لیے رکا، پھر اس کے لہجے میں زہر گھل گیا۔ اب وہ روئے گی، وہ روح نور ہے۔ میں اس کی روح کو اس طرح تڑپاؤں گا کہ وہ خود موت کی دعا مانگے گی۔ جس زبان سے اس نے تمہیں گندا کہا ہے اسی زبان سے وہ معافیا مانگے گی۔ حماد نے سسکتے ہوئے یارم کو دیکھا۔ بھائی، وہ بہت ضدی ہے، وہ نہیں مانے گی۔ یارم کے لبوں پر ایک شفاف مسکراہٹ آئی۔ ماننا تو اسے پڑے گا، اسے نہیں معلوم کہ اس نے کس کے بھائی کو رلایا ہے۔ میں اسے ایسی اذیت دوں گا کہ وہ اپنی پاکیزگی کے غرور سمیت میرے قدموں میں ہوگی۔ حماد، تم آرام کرو، اب اس لڑکی کا حساب میں خود کروں گا۔ یارم نے حماد کو ملازم کے حوالے کیا تاکہ وہ اسے کمرے تک چھوڑ آئے، لیکن خود وہیں کھڑا کھڑکی سے باہر گھورتا رہا۔ اس کے ذہن میں روح نور نام کا کانٹا چبھ چکا تھا۔ آب حیات سے نہانے پر بھی تم پاک نہیں ہوگے۔ یارم نے حماد کے جملے کو دہرایا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس اتنی سختی سے بھینچا کہ اس پہ دراریں پڑ گئی۔ روح نور، اب تم دیکھنا کہ گندگی کی بو کسے کہتے ہیں اور غرور کیسے ٹوٹتا ہے۔ اس رات یارم شاہ کے دل میں ہمدردی ختم ہو چکی تھی۔ اب وہاں صرف انتقام کا ایک کالا سمندر موجیں مار رہا تھا، جس کا اگلا ہدف صرف اور صرف روح نور تھی۔ اظہر شاہ، شہر کے معروف بزنس ٹائکون، اپنے وسیع و عریض ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ان کے دو بیٹے ان کی کائنات تھے، مگر وہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ بڑا بیٹا یارم شاہ، جو لندن سے بزنس کی ڈگری لے کر حال ہی میں لوٹا تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا، حد درجہ سنجیدہ اور نظم و ضبط کا پابند شخص تھا۔ دوسری طرف چھوٹا بیٹا حماد شاہ، جس کی زندگی کا مقصد صرف تفریح، پارٹیاں اور رنگ رلیاں منانا تھا۔ یارم نے کافی کا سپ لیتے ہوئے فائل پر نظر ڈالی۔
بابا ٹیکسٹائل پروجیکٹ کی فائل تیار ہے، میں آج ہی جاپانی کلائنٹ سے میٹنگ کر لوں گا۔ اظہر شاہ نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے یارم، تم نے آتے ہی بزنس کو جس طرح سنبھالا ہے مجھے فخر ہے۔ کاش حماد بھی کچھ سیکھ لے۔ اسی لمحے حماد اپنی آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے لڑکھڑاتے قدموں سے نیچے اترا۔ اس کے کپڑوں سے مہنگی پرفیوم اور شراب کی ملی جلی بو آ رہی تھی۔ وہ رات بھر کسی کلب میں گزار کر ابھی لوٹا تھا۔ گڈ مارننگ بابا۔ گڈ مارننگ بھائی، حماد نے کرسی گھسیٹتے ہوئے کہا۔ یارم نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ حماد، یہ صبح نہیں دوپہر ہونے کو ہے، تم پھر کسی کوٹھے یا جوار خانے سے آ رہے ہو؟ حماد نے ہنس کر کندھے اچکائے۔ بھائی زندگی جینے کے لیے ہے، آپ لندن میں کتابوں میں دبے دبے اور میں یہاں زندگی کے رنگ دیکھ رہا ہوں۔ کبھی آپ بھی میرے ساتھ چلیں، ہیرا منڈی کی ان گلیوں میں جو رونق ہے وہ آپ کے ان بورنگ بورڈ رومز میں کہاں؟ حماد، اپنی زبان کو لگام دو، اظہر شاہ کی آواز گرجی۔ تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے میری ناک کٹ رہی ہے، کبھی شراب، کبھی جوا اور کبھی وہ بازاری حسن کی عورتیں، کیا یہی تمہارا رتبہ ہے؟ حماد نے کچھ کہنا چاہا لیکن یارم کے سخت تیور دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ یارم جتنا خاموش رہتا ہے اس کا غصہ اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ یونیورسٹی کا پہلا دن۔ حماد اپنی نئی فراری میں یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ اس کے لیے یونیورسٹی محض لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرنے اور وقت گزاری کا ایک ذریعہ تھی۔ وہ گاڑی پارک کر کے کینٹین کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر درخت کے نیچے بیٹھی ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ روح نور تھی، سادہ سا سفید سوٹ، کندھے پر سیاہ چادر اور ہاتھوں میں کتابیں۔ اس کے چہرے پر کوئی میک اپ نہیں تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک اور وقار تھا جو حماد نے آج تک کسی طوائف یا اپنی ماڈرن دوستوں میں نہیں دیکھا تھا۔ روح نور کا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا۔ اس کے والد بینک میں ایک ایماندار آفیسر تھے اور ماں سرکاری سکول میں استانی۔ 3 بہنوں میں سب سے چھوٹی ہونے کے ناطے وہ سب کی لاڈلی تھی، لیکن ہر درجہ خوددار اور بااصول۔ حماد کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کے دل کی دھڑکن نے ایک ایسی ترتیب لی جو اسے خود کو اجنبی لگی۔ کون ہے یہ؟ حماد نے اپنے دوست شیری سے پوچھا۔ او یہ روح نور ہے، اسکالرشپ پر آئی ہے، بہت نخرے والی ہے، کسی سے بات تک نہیں کرتی، شیری نے حقارت سے کہا۔ حماد کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ نخرے والی؟ تبھی تو مزہ آئے گا۔ حماد دھیرے سے چلتا ہوا اس کے قریب گیا۔ روح اپنی پڑھائی میں مگن تھی کہ حماد نے اس کے میز پر ہاتھ مارا۔ ہیلو بیوٹیفل، میں حماد شاہ ہوں، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ حماد نے اپنی سب سے زیادہ پرکشش مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ روح نے سر اٹھایا۔ اس کی گہری بھوری آنکھوں نے حماد کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا۔ اس کی نظر حماد کے ہاتھوں میں موجود مہنگی گھڑی، اس کے برانڈڈ کپڑوں اور پھر اس کی آنکھوں میں موجود اس عیاشی کے عکس پر پڑی جو چھپائی نہیں چھپتی تھی۔ یہاں بہت سی خالی جگہ ہیں، آپ کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں لیکن میرے سامنے نہیں، روح نے نہایت سکون اور سرد لہجے میں کہا۔ حماد ٹھٹک گیا۔ شاید آپ کو معلوم نہیں میں کون ہوں، میں اظہر شاہ کا بیٹا ہوں، پورے شہر کا آدھا بزنس ہمارا ہے۔ روح نے کتاب بند کی اور کھڑی ہو گئی۔ آپ کسی کے بھی بیٹے ہو، میرے لیے آپ کی حیثیت صرف ایک اجنبی کی ہے، اور میں ایسے لوگوں سے بات نہیں کرتی جن کے لہجے میں دولت کا خمار اور آنکھوں میں گندگی ہو۔ وہ اپنی کتابیں اٹھا کر وہاں سے چل دی۔ حماد وہیں بت بنا کھڑا رہ گیا۔ جس شخص نے زندگی بھر عورت کو صرف ایک کھلونا سمجھا تھا، آج پہلی بار اسے کسی نے اس کی اوقات دکھائی تھی۔ لیکن یہی وہ لمحہ تھا جب حماد کے اندر ایک جنون پیدا ہوا۔ اسے لگا جیسے اسے پہلی بار محبت ہو گئی ہے، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ گندگی اور پاکیزگی کبھی ایک برتن میں جمع نہیں ہو سکتی۔ 1 مہینے بعد کمرہ سرخ گلابوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ مدھم روشنی میں سجا ہوا یہ پرتعیش بیڈ روم کسی بھی لڑکی کے لیے خواب ہو سکتا تھا، لیکن بیڈ کے وسط میں سمٹی ہوئی روح نور کے لیے یہ کسی مقتل سے کم نہیں تھا۔ اس کا بھاری سرخ عروسی جوڑا جس پر سنہری تاروں کا کام تھا آج اسے ایک قید کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ سونے کے زیورات جو اس کے گلے اور بازاروں میں پہنائے گئے تھے اس کی روح پر بوجھ بن چکے تھے۔ سب کچھ اتنی جلدی اور اتنی پراسرار صورتحال میں ہوا تھا کہ روح نور کا دماغ اب تک معاف تھا۔ ایک عام سے متوسط گھرانے کی لڑکی کی شادی اچانک شہر کے سب سے طاقتور اور امیر ترین خاندان میں طے کر دی گئی تھی۔ اس کے والد پر بینک میں ایک ایسا جھوٹا کیس ڈالا گیا تھا جس کی سزا لمبی جیل تھی۔ پھر اچانک ایک نامعلوم شخص نے ان کی مدد کی، کیس ختم کروایا اور بدلے میں روح نور کا رشتہ مانگ لیا۔ اس کے بوڑھے باپ اور روتی ہوئی
ماں کے پاس اس سودے کو قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ روح نے اپنے والدین کی عزت اور جان بچانے کے لیے خود کو قربان کر دیا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کوئی احسان نہیں بلکہ ایک بچھا ہوا جال تھا۔ وہ اپنے گھونگھٹ کے سائے میں چھپی کانپتے ہاتھوں کو آپس میں مسل رہی تھی۔ آنے والے وقت کے خوف سے اس کا دل سینے کی پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ اسے یہ تک نہیں معلوم تھا کہ اس کا دولہا دکھنے میں کیسا ہے، اس کا نام کیا ہے، اور اس نے اتنی عجلت میں سے شادی کیوں کی۔ اچانک کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھوما۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر روح نور کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ وہ مزید سمٹ کر بیٹھ کے پشت کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ بھاری اور پروکار قدموں کی آواز کمرے کی خاموشی کو چیرتی ہوئی اس کے قریب آ رہی تھی۔ قدموں کی چاپ میں ایک عجیب سی دہشت اور سرد مہری تھی۔ وہ شخص چلتا ہوا سیدھا بیٹھ کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ روح نور کی نظریں صرف اس کے کالے چمکدار جوتوں تک محدود تھی۔ یہ گھونگھٹ وغیرہ ہٹا دو، ایک بھاری سرد اور تحقم بھری آواز کمرے میں گونجی۔ اس کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لہجہ کسی محبت کرنے والے شوہر کا نہیں تھا بلکہ کسی جابر حکیم کا تھا۔ روح نور حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کانپتی انگلیوں سے اپنا گھونگھٹ خود ہی الٹتی چلی گئی۔ اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے اور چہرے پر شدید خوف عیاں تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھائی اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ وہ ایک انتہائی وجیہہ، دراز قد اور روبدار شخص تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں ایسی برف جیسی سردی اور نفرت تھی کہ روح کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ وہ شخص جھکا اور اس نے اپنی سرد انگلیاں روح نور کی ٹھوڑی پر رکھی اور اس کا چہرہ زبردستی اوپر کی طرف کیا۔ تو تم ہو وہ؟ یارم شاہ کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک وحشت تھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر تم میں ایسا کیا خاص ہے، ایسی کیا قیامت ہو تم کہ میرا بھائی تم پر اس قدر فدا ہو گیا۔ روح نور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یارم کی گرفت اس کی تھوڑی پر سخت ہو گئی۔ اس قدر فدا ہوا کہ تمہاری ایک حقارت بھرے انکار نے، تمہارے ان کھوکھلے اصولوں نے اس کے دل کو ایسی ٹھیس پہنچائی کہ وہ اپنی جان لے گیا۔ یارم کی آواز اب ایک دھاڑ میں بدل چکی تھی۔ کیا؟ روح نور کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر ہاتھ مارا ہو۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کے بھائی کو نہیں جانتی، میرا یقین کریں، میں نہیں جانتی آپ کون ہیں اور مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ یارم نے ایک جھٹکے سے اسے بازو سے پکڑا اور بیڈ سے نیچے کھینچ لیا۔ بھاری چوڑی کی وجہ سے روح نور اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور قالین پر گر پڑی۔ جھوٹ مت بولو، یارم شاہ غصے سے پھٹ پڑا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ میں یارم شاہ ہوں، حماد شاہ کا بھائی، اور حماد کو تم خوب اچھی طرح جانتی ہو۔ وہ ہر دم تم پر مرتا تھا۔ اس نے تمہیں دنیا کی ہر خوشی دینی چاہیے اور تم نے کیا کیا؟ تم نے پوری یونیورسٹی کے سامنے اسے ذلیل کیا، اسے شرابی، گندا اور غلیظ کہا۔ حماد، یہ نام سنتے ہی روح نور کے ذہن میں یونیورسٹی کے لان کا وہ منظر گھوم گیا۔ وہ شرابی آوارہ لڑکا جس نے اسے ہیروں کا سیٹ دے کر خریدنے کی کوشش کی تھی لیکن اس نے خودکشی کر لی، یہ اسے معلوم نہیں تھا۔ نہیں، روح نور کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس کے آنسو اب گالوں پر تیزی سے بہہ رہے تھے۔ نہیں، وہ ایک برا انسان تھا، اس نے میری راہ روکی تھی، میں نے اسے صرف اس کی حقیقت بتائی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ حقیقت۔ یارم نے جھک کر اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا۔ درد کے مارے روح نور کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم شاہ خاندان کے خون کو اس کی حقیقت بتاؤ؟ وہ ایک معصوم اور ناپختہ لڑکا تھا جو تمہارے عشق میں پاگل ہو چکا تھا۔ تمہارے اسے ایک تھپڑ اور ان زہریلے الفاظ نے اسے اتنا دل برداشتہ کیا کہ اس نے اپنے کمرے میں سلیپنگ پلز کھا کر اپنی جان دے دی۔ روح نور کی آنکھیں وحشت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ حماد کی موت، ایک انسان کی موت کا بوجھ اس کے نازک کندھوں پر ڈالا جا رہا تھا۔ میں نے اسے نہیں مارا، خدا کی قسم میں نے اسے نہیں مارا۔ روح نور نے روتے ہوئے یارم کے ہاتھ سے اپنے بال چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کی حرکتیں غلط تھی۔ کیا ایک غریب لڑکی کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے؟ کیا اس کا امیر ہونا اس کے ہر گناہ کی معافی تھا؟ میں نے صرف اس کے حرام پیسوں اور اس کی گندی نیت کو ٹھکرایا تھا۔ بکواس بند کرو، یارم نے پوری طاقت سے اسے جھٹکا دیا۔ روح نور کا سر بیڈ کی لکڑی سے ٹکرایا اور وہ درد سے کراہتی ہوئی فرش پر گر گئی۔ اس کے ماتھے پر ایک خراش ابھر آئی تھی جس سے خون کی ایک ہلکی سی لکیر بہہ نکلی۔ یارم ایک پاگل جانور کی طرح کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ عزت، اصول، اب میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری عزت اور تمہارے اصول تمہیں مجھ سے کیسے بچاتے ہیں۔ تم نے میرے بھائی کو موت کی نیند سلایا، روح نور۔
اس کے بعد میری ماں صدمے سے ہسپتال میں، موت اور زندگی کشمکش میں ہے۔ میرا ہنستا کھیلتا گھر تمہاری اس کھوکھلی پارسائی کی بھینٹ چڑھ گیا۔ وہ دوبارہ اس کے قریب آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے گلے میں پہنا ہوا قیمتی ہار ایک جھٹکے سے کھینچ کر توڑ دیا۔ موتی اور نگینے پورے کمرے میں بکھر گئے۔ چھوڑے مجھے، خدا کے لیے مجھے مت مارے۔ روح نور نے اپنے چہرے کو ہاتھوں سے چھپائے ہوئے سسکیوں کے درمیان التجا کی۔ وہ اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ ایک طرف حماد کی موت کا ہولناک انکشاف اور دوسری طرف اس وحشی درندے کے چنگل میں پھنس جانے کا احساس۔ مار دوں؟ یارم نے اس کے بازو کو اتنی سختی سے دبوچا کہ اس کے ناخن روح کی کلائی میں گڑ گئے۔ مارنا تو بہت آسان ہے، موت تو ایک لمحے کی ہوتی ہے جو تم نے میرے بھائی کو دی، لیکن میں تمہیں ماروں گا نہیں۔ میں تمہیں جینے کی وہ وصیت دوں گا کہ تم روز موت مانگو گی اور وہ تمہیں نہیں ملے گی۔ کیرم نے اسے زمین پر بے یارو مددگار چھوڑ دیا اور کھڑا ہو گیا۔ وہ حقارت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اب صرف ایک سسکتا ہوا وجود بن چکی تھی۔ تمہارے باپ پر وہ جھوٹا کیس میں نے کروایا تھا، تمہارے خاندان کی وہ ذلت، وہ بے بسی، سب میرا منصوبہ تھا تاکہ تم خود چل کر میرے جال میں آؤ۔ آج سے یہ کمرہ تمہاری قید ہے اور میں تمہارا عذاب۔ تم نے حماد سے کہا تھا نا کہ وہ آب حیات سے نہا لے، تب بھی گندا رہے گا۔ اب تم دیکھنا کہ اس شاہ مینشن کی دیواروں کے اندر تمہاری پارسائی کیسے تار تار ہوتی ہے۔ یارم شاہ نے آخری بار اس پر ایک سرد نگاہ ڈالی اور دروازہ زور سے بند کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے رہ جانے والی روح نور کا وجود درد اور صدمے سے کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگا لیا اور فرش پر پڑی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سسکیاں اس وسیع و عریض کمرے میں گونج رہی تھی۔ اسے آج معلوم ہوتا ہے کہ سچ بولنے اور اصولوں پر کھڑے رہنے کی کتنی بھیانک قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ حماد کی خودکشی کا صدمہ اور یارم کا یہ تشدد، اس کی روح سچ میں ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ اس کے سامنے اب ایک ایسی تاریک سرنگ تھی جس کا کوئی کنارہ نہیں تھا۔ شادی کے چند ماہ بعد شاہ مینشن کی اونچی اور پرشکوہ دیواریں باہر سے دیکھنے والوں کے لیے کسی جنت سے کم نہ تھیں، لیکن روح نور کے لیے یہ ایک ایسا جہنم تھا جہاں روز اس کی روح کو سولی پر چڑھایا جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یارم شاہ کی نفرت میں کمی آنے کے بجائے مزید شدت آ گئی۔ اس کا ہر دن روح نور کے لیے ایک نیا عذاب لے کر آتا۔ وہ روح نور جو کبھی اپنی باتوں سے محفل میں جان ڈال دیتی تھی، اب ایک ڈری سہمی خاموش پرچھائی بن چکی تھی۔ اس کے چہرے کی وہ چمک جو اس کی پاکیزگی اور خود اعتمادی کا ثبوت تھی، اب یارم کے لیے گئے خوف کی زردی میں بدل چکی تھی۔ قدموں کی آہٹ، دروازے کے کھلنے کی آواز، حتیٰ کہ ہوا سے کھڑکی کے بجنے پر بھی اس کا وجود کانپنے لگتا۔ یارم کا غصہ، اس کا جسمانی اور ذہنی تشدد روح کو اس حد تک توڑ چکا تھا کہ اب اسے اپنے سائے سے بھی ڈر لگنے لگا۔ جبکہ یارم شاہ کی زندگی اب صرف دو محوروں کے گرد گھومتی تھی، اس کا بزنس اور اس کے والدین۔ حماد کی خودکشی نے پورے شاہ خاندان کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ اظہر شاہ جو کل تک ایک روبدار اور ایکٹیو انسان تھے، اب صدمے کے باعث فالج کا شکار ہو کر ویل چیئر تک محدود ہو گئے تھے، اور یارم کی ماں، ان کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو چکے تھے اور وہ ہر وقت اپنے چھوٹے بیٹے کی تصویر سینے سے لگائے خلاؤں میں گھورتی رہتی۔ یارم اپنے والدین کے سامنے ایک بے حد شفیق، فرمانبردار اور ٹوٹا ہوا بیٹا تھا، لیکن جیسے ہی وہ اپنے بیڈ روم کا دروازہ بند کرتا، اس کے اندر کا وہ درندہ چاق اٹھتا جس کی خوراک صرف اور صرف روح نور کی سسکیاں تھیں۔ وہ دن بھر کی تمام تھکن والدین کو اس حال میں دیکھنے کا سارا دکھ اور حماد کی موت کا سارا غصہ روح نور پر نکالتا۔ روح نور نے جان لیا تھا کہ وہ یارم شاہ کے دل سے اپنے لیے نفرت کبھی نہیں نکال سکتی۔ اس نے یارم کے سامنے گڑ گڑانا، منتیں کرنا اور اپنی صفائی پیش کرنا چھوڑ دیا تھا۔ جب انسانوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو صرف ایک ہی در کھلا رہتا ہے، اور روح نور نے اسی در پر سر جھکا لیا تھا۔ اس کی کل کائنات اب کمرے کے ایک کونے میں بچھی جائے نماز تھی۔ وہ راتوں کو اٹھ کر تہجد میں اپنے رب کے سامنے روتی، اپنے گناہوں کی معافی مانگتی اور اللہ سے اس آزمائش میں صبر طلب کرتی۔ اس نے اپنی تمام تر خواہشات، خوابوں اور اپنی روح کو مار دیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس گھر میں اس کی حیثیت ایک قیدی اور ایک قاتل سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے وہ صبر سے وقت گزار رہی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ یارم اپنے لیپ ٹاپ پر جھکا کچھ فائلوں کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کے بجائے ایک عجیب سی تھکن اور تناؤ تھا۔ روح نور جو فرش پر ایک پتلے سے گدے پر سوتی تھی، آہستہ سے اٹھی۔ یارم کا گلا خشک ہو رہا تھا اور پانی کا جگ خالی تھا۔ روح نور نے ڈرتے ڈرتے جگ اٹھایا اور باہر سے پانی بھر لائی۔ اس کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ جگ
اور گلاس کے ٹکرانے سے ایک ہلکی سی آواز پیدا ہوئی۔ یارم نے فوراً سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی خوخار نظروں نے روح کے قدم وہیں جما دیے۔ کس نے کہا تھا تمہیں یہ سب کرنے کو؟ یارم کی سرد اور کاٹدار آواز کمرے سے گونجی۔ روح نور نے نظریں جھکا لی۔ وہ پانی ختم ہو گیا تھا، مجھے لگا آپ کو پیاس لگی ہوگی۔ یارم اپنی کرسی سے اٹھا اور چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ روح کا دل خوف سے پسلیوں سے ٹکرانے لگا۔ یارم نے ایک جھٹکے سے پانی کا جگ اس کے ہاتھ سے چھینا اور پوری طاقت سے دیوار پر دے مارا۔ شیشے کے ٹکڑے اور پانی پورے کمرے میں بکھر گیا۔ روح نور کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی اور اس نے اپنے چہرے کو ہاتھوں سے چھپا لیا۔ تمہاری ہمدردی اور خدمت گزاری کا ناٹک میرے سامنے نہیں چلے گا، سمجھ آئی؟ یارم اس کے اتنے قریب تھا کہ روح کو اس کی بھاری سانسیں سنائی دی رہی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو راتوں کو اٹھ اٹھ کر جو تم وہ سجدے کرتی ہو اور مسلح پر روتی ہو، اس سے تم پاک ہو جاؤ گی؟ تمہیں قاتل اور قاتل کی جگہ صرف جہنم ہے۔ روح نور کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اس نے اتنے مہینوں کی خاموشی کو ایک آخری بار توڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا انجام کیا ہوگا، مگر اندر کا درد اسے بولنے پر مجبور کر رہا تھا۔ یارم خدا را میری بات سن لیں۔ روح نور نے سسکتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے آپ کے بھائی کو نہیں مارا، میرا یقین کریں، میں نے اسے کبھی مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے خود میری راہ روکی، اس نے مجھے سر عام بے عزت کرنا چاہا۔ کیا اپنے آپ کو بچانا اپنی عزت کی حفاظت کرنا قتل ہے؟ یارم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر روح نور کے بالوں کو مٹی میں جکڑا اور اسے زمین پر گرا دیا۔ اپنی زبان بند رکھو، یارم دھاڑا۔ تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم شاہ خاندان کے خون کو ٹھکراتی؟ اگر اس نے تمہیں پسند کر ہی لیا تھا، اگر وہ تمہیں دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا تو تمہارا کیا چاہتا؟ تم جیسی دو پڑی کی لڑکی کو اس نے ملکہ بنانا چاہا اور تم نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ تمہارے اس ایک تھپڑ نے میرے باپ کو اپاہج اور میری ماں کو زندہ لاش بنا دیا۔ کیا یہ غریب لڑکی کی کوئی عزت نہیں ہوتی یارم؟ روح نور زمین پر پڑی سسک رہی تھی، درد سے اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ کیا امیروں کے گناہ نہیں ہوتے؟ اس نے مجھ سے محبت نہیں کی تھی، اس نے مجھ پر اپنی دولت کا روب جھاڑا تھا۔ میں نے صرف سچ بولا تھا، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنا کمزور ہوگا کہ اپنی جان لے لے گا۔ اللہ گواہ ہے، میں نے کسی کا خون نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں۔ بے گناہ؟ یارم نے ایک طنزیہ اور زہریلا کہکا لگایا۔ اس نے جھک کر روح نور کے بازو کو اتنی سختی سے دبایا کہ اس کے ناخن اس کے جلد میں گڑ گئے۔ تم بے گناہ ہو تو پھر یہاں میرے جوتوں میں کیوں پڑی ہو؟ کیوں تمہارا وہ خدا جسے تم رات دن پکارتی ہو تمہیں مجھ سے نہیں بچا لیتا؟ کیوں نہیں نکال لیتا تمہیں اس جہنم سے؟ روح نور نے اپنی درد بھری اور آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں اٹھا کر یارم کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی التجا نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی عجیب سا سکون اور ہار مان لینے والا کیفیت تھی۔ کیونکہ یہ میری آزمائش ہے۔ روح نور کی آواز کو کانپ رہی تھی، مگر اس میں ایک پوری اسرار سی طاقت تھی۔ آپ مجھے مار سکتے ہیں، آپ مجھ پر ظلم کر سکتے ہیں یارم شاہ، لیکن آپ میرے دل سے میرے رب کا یقین نہیں نکال سکتے۔ میں نے صفائی دینا چھوڑ دی ہے کیونکہ آپ حق کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ آپ کی آنکھوں پر انتقام اور دولت کا پردہ ہے۔ جس دن یہ پردہ ہٹے گا نا، اس دن آپ کو میری بے گناہی نظر آئے گی، لیکن تب تک شاید بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ بکواس! یارم نے اسے زوردار جھٹکا دیا، جس سے وہ بیٹھ کے کونے سے جا ٹکرائی۔ اس کا ماتھا لکڑی سے لگا اور ایک ہلکی سی چوٹ ابھر آئی۔ یہ فلسفے اور یہ مظلومیت کا ڈھونگ اپنے پاس رکھو۔ یارم نے اپنی بگڑی ہوئی سانسوں کو درست کرتے ہوئے کہا، جب تک میری ماں کے آنسو نہیں سوکھتے، جب تک میرے باپ کے قدم زمین پر نہیں پڑتے، میں تمہیں اس طرح تڑپاؤں گا کہ موت بھی تم پر رحم کھا کر اپنا راستہ بدل لے گی۔ آج کے بعد مجھ سے زبان لڑانے کی جرت مت کرنا۔ یارم مڑا اور اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر کمرے کے بالکنی کی طرف چلا گیا۔ دروازہ اتنے زور سے بند کیا کہ پورے کمرے کی کھڑکیاں لرز اٹھی۔ کمرے میں اب گہرا سناٹا تھا۔ روح نور وہیں زمین پر پڑی رہی۔ اس نے اپنے بہتے ہوئے خون کو دوپٹے سے صاف کیا۔ اس کے اندر کچھ بھی نہیں بچا تھا، وہ مزید ٹوٹ سکتا۔ وہ آہستہ سے رینگتی ہوئی اپنے جائے نماز تک پہنچی اور اس پر سر رکھ دیا۔ یا اللہ! اس کی ہنچیاں جائے نماز میں جذب ہونے لگی۔ مجھے اس آزمائش میں تنہا نہ چھوڑنا، میرے پاس تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ میرے دل کو مضبوط کر دے مولا، ورنہ یہ انسان مجھے زندہ درگور کر دے گا۔ باہر بالکنی میں کھڑا یارم سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑا رہا تھا، مگر اس کے سینے میں لگی آگ کسی طور بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ روح نور کے آخری الفاظ، جس دن آپ کی آنکھوں سے پردہ ہٹے گا تب تک شاید بہت دیر ہو چکی ہوگی۔
اس کے دماغ میں کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے، لیکن اس کا غرور اور اس کی نفرت ابھی اتنی مضبوط تھی کہ حق کی کوئی بھی کرن اس کے دل تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ انسان جب اپنی طاقت اور تکبر کے نشے میں اندھا ہو جاتا ہے تو قدرت اسے اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے ایسے راستے کا انتخاب کرتی ہے جہاں وہ بالکل بے بس ہو جائے۔ یارم شاہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ایک طوفانی رات میں بزنس میٹنگ سے واپس آتے ہوئے یارم کی گاڑی ایک خوفناک حادثے کا شکار ہو گئی۔ گاڑی بری طرح تباہ ہوئی اور یارم کو شدید زخمی حالت میں اسپتال لایا گیا۔ اس کی جان تو بچ گئی، لیکن اس کی دائیں ٹانگ میں ملٹیپل فریکچر آئے۔ ڈاکٹروں نے آپریشن کے بعد اس کی ٹانگ پر بھاری پلاسٹر چڑھا دیا اور اسے مہینوں کے لیے بستر کا محتاج کر دیا۔ وہ یارم شاہ، جس کے ایک اشارے پر دفتر کے درجنوں ملازم دوڑ پڑتے تھے، جو اپنے غرور میں زمین پر قدم مار کر چلتا، آج ویل چیئر اور بیڈ تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ یہ اس کی انا کے لیے موت سے بھی بڑی سزا تھی۔ شاہ مینشن کے اس بڑے بیڈ روم میں اب ایک عجیب سی کشمکش جاری تھی۔ یارم کی جسمانی معذوری نے اس کے غصے اور چڑچڑے پن میں بے پناہ اضافہ کر دیا تھا، اور اس کی اس تمام تر جھنجھلاہٹ کا نشانہ بنتی تھی روح نور۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ روح نور ٹرے میں سوپ اور دوائیں لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ یارم بیڈ پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ درد اور بے بسی نے اس کے چہرے کے نقوش کو سخت کر دیا تھا۔ آپ کا سوپ اور دوائیاں؟ روح نور نے دھیمی آواز میں کہا اور ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ یارم نے ایک جھٹکے سے مڑ کر دیکھا اسے۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ کس نے کہا تھا تمہیں یہ لانے کو؟ لے جاؤ اسے یہاں سے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو وقت پر دوا لینی ہے ورنہ درد بڑھے گا۔ روح نے ہمت کر کے نرمی سے جواب دیا۔ مجھے مت بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ یارم دھاڑا اور اس نے اپنا ہاتھ مار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی ٹرے گرا دی۔ شیشے کا پیالہ ٹوٹ کر بکھر گیا اور گرم سوپ قالین پر پھیل گیا۔ تم سمجھتی ہو میں محتاج ہو گیا ہوں؟ تو تم مجھ پر رحم کھاؤ گی؟ تم میری اس حالت کا فائدہ اٹھا کر ہمدردی حاصل کرنا چاہتی ہو؟ نکل جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ تم جیسی قاتل لڑکی کے ہاتھ سے میں زہر بھی نہ لوں۔ روح نور کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے تھے، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے جھکی اور اپنے زخمی ہاتھوں سے شیشے کی ٹرے چننے لگی۔ یارم ہانپتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے توقع تھی کہ وہ پلٹ کر جواب دے گی، روئے گی یا چیخے گی، لیکن روح نے ایک لفظ ادا نہیں کیا۔ اس نے فرش صاف کیا اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ 10 منٹ بعد وہ دوبارہ ایک نیا پیالہ اور دوائیں لے کر آئی۔ اس نے بنا یارم کی طرف دیکھا، دوائیں اور پانی اس کے قریب کیا اور پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ یارم نے اس کی اس خاموشی اور بے غرض ضد کے سامنے ہار مانتے ہوئے غصے سے دوا منہ میں ڈالی اور پانی پی کر گلاس واپس دے مارا۔ یہ روز کا معمول بن گیا۔ یارم اس پر چیختا، چلاتا، اسے دھتکارتا اور اس کی خدمت کو حقارت سے ٹھکراتا۔ رات کو جب یارم درد سے کراتا تو روح نور گھنٹوں اس کی ٹانگ کو سہلاتی، اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتی۔ یارم غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیتا، لیکن جیسے ہی اس کی آنکھ لگتی، روح نور دوبارہ اس کے سرہانے بیٹھ کر اپنا کام شروع کر دیتی۔ وہ سائے کی طرح اس کی ہر ضرورت پوری کر رہی تھی، بنا کسی شکایت، بنا کسی تانے کے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یارم کا غصہ مدھم پڑنے لگا۔ اس کے اندر کی وہ چنگھاڑتی ہوئی نفرت اب ایک پراسرار خاموشی میں بدل گئی تھی۔ اب وہ روح نور پر چیخنے کے بجائے اسے خاموشی سے دیکھتا رہتا۔ ایک رات یارم کی آنکھ کھلی، کمرے میں مدھم سی روشنی تھی۔ اس نے دیکھا کہ روح نور بیڈ کے قریب ہی فرش پر بیٹھی ہے۔ اس کا سر بیڈ کے کنارے پر ٹکا ہوا ہے اور وہ بیٹھے بیٹھے تھکن سے سو گئی۔ اس کے ہاتھ میں ابھی تک وہ پین کلر بام تھا جو وہ یارم کی ٹانگ پر مل رہی تھی۔ یارم نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ چہرہ جو کبھی چاند کی طرح دمکتا تھا اب زرد اور کمزور پڑ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے پڑ گئے تھے۔ یارم کے دل میں اچانک ایک انجانی سی کسک اٹھی۔ اس کا ضمیر اسے کچوکے لگانے لگا۔ کیا یہ لڑکی قاتل ہو سکتی ہے؟ یارم نے خود سے سوال کیا۔ جو لڑکی اس شخص کی اتنی بے لوث خدمت کر رہی ہے، جس نے اس کی زندگی جہنم بنا دی، جس نے اسے جانوروں سے بھی بدتر سمجھا، وہ لڑکی میرے بھائی کو کیسے مار سکتی ہے؟ یارم کے ذہن میں حماد کے آخری الفاظ گونجنے لگے۔ وہ کہتی ہے میں گندا ہوں، وہ کہتی ہے میں محبت کے قابل نہیں۔ ان الفاظ پر غور کرتے ہوئے آج پہلی بار یارم کے دماغ پر بڑا انتقام کا پردہ ہٹنے لگا۔ اس نے سوچا کہ حماد نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ روح نے اسے دھوکہ دیا یا اس کے ساتھ کوئی سازش کی۔ حماد کے الفاظ تو ایک ایسے شخص سے تھے جس کی انا کو چوٹ لگی تھی، جسے اس کی آوارہ گردی کا آئینہ دکھایا گیا تھا۔ یارم کو یاد آیا کہ حماد کیسا کھلنڈرا اور ضدی شخص تھا۔ وہ ہر خوبصورت چیز کو اپنی جاگیر سمجھتا تھا۔ یارم کو اچانک
احساس ہوا کہ یہ سب حماد کی یک طرفہ جذبات اور اس کا پاگل پن تھا۔ روح نور کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ اس نے تو صرف ایک آوارہ اور شرابی لڑکی کے پیسے اور پیشکش کو ٹھکرا کر اپنی عزت بچائی تھی۔ حماد کا خودکشی کرنا اس کی اپنی ذہنی کمزوری تھی، اس میں اس غریب اور معصوم لڑکی کا کیا گناہ تھا؟ یہ احساس یارم کے لیے کسی تیز دھار خنجر کی طرح تھا۔ اسے اپنے عمل پر شدید شرمندگی ہونے لگی۔ اس نے جس لڑکی کو قاتل سمجھ کر بے دردی سے توڑا، وہ تو دراصل ایک مظلوم لڑکی تھی جس کی عزت پر حماد نے ہاتھ ڈالنا چاہا۔ یارم کا دل اپنے ہی وجود پر ملامت کرنے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کمبل کا ایک کونا کھینچ کر سوتی ہوئی روح نور کے کندھوں پر ڈال دیا۔ اس رات کے بعد یارم شاہ بالکل بدل گیا تھا۔ اب جب بھی روح نور کمرے میں آتی تو یارم اس سے نظریں نہیں ملا پاتا۔ شرمندگی اور احساس ندامت نے اس کی گردن جھکا دی تھی۔ وہ خاموشی سے دوائیں کھا لیتا، اس کے لائے ہوئے کھانے پر کوئی اعتراض نہ کرتا۔ ڈاکٹر نے اب یارم کو تھوڑا تھوڑا چلنے کی ہدایت کی تھی۔ ایک شام یارم بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی ٹانگ کا درد اسے سنبھلنے نہیں دے رہا تھا۔ روح نور فوراً آگے بڑھی۔ میں آپ کی مدد کرتی ہوں۔ اس نے اپنا نازک سا کندھا یارم کے بازو کے نیچے دیا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، میں خود کر لوں گا، یارم نے ہچکچاتے ہوئے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ وہ اس لڑکی کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا جس کی وہ پہلے ہی دنیا اجاڑ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو سہارے کی ضرورت ہے، پلیز مجھے کرنے دیں، روح نور نے اصرار کیا۔ یارم نے مجبوراً اپنا کچھ وزن اس کے کندھے پر ڈال دیا۔ روح نور کے چھوٹے سے وجود نے اس کے بھاری بھرکم جسم کو سہارا دیا۔ جب وہ کمرے میں آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہا تھا تو یارم کو روح نور کے بالوں سے آنے والی سندل کی بھینی بھینی خوشبو محسوس ہوئی۔ اس نے کنکھیوں سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ پوری توجہ سے یارم کے قدموں کو دیکھ رہی تھی تاکہ وہ گرے نہیں۔ یارم کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ یہ وہ احساس تھا جس سے وہ آج تک ناآشنا تھا۔ اس لڑکی کی سادگی، اس کا خلوص، اس کی پاکیزگی، یہ سب مل کر یارم کے دل کی بنجر زمین پر محبت کی پہلی بارش کر رہے تھے۔ وہ لڑکی جسے وہ دنیا کی سب سے بری عورت سمجھتا تھا، وہ اسے کائنات کی سب سے خوبصورت ہستی لگنے لگی تھی۔ لیکن یارم کا ضمیر اسے قریب جانے سے روکتا تھا۔ میں اس قابل نہیں ہوں، میں نے اس پر بہت ظلم کیے ہیں، وہ مجھ سے کبھی محبت نہیں کرے گی۔ 2 مہینے مزید گزر گئے۔ روح نور کی دن رات کی خدمت، دعا اور توجہ سے یارم اب بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ پلاسٹر اتر چکا تھا اور وہ اب بغیر کسی سہارے کے چلنے پھرنے لگا تھا۔ گھر کا ماحول بھی کافی بہتر ہو گیا تھا۔ یارم کے والدین بھی اسے ٹھیک دیکھ کر خوش تھے۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ کمرے کی بالکنی کا دروازہ کھلا تھا اور ٹھنڈی ہوائیں اندر آ رہی تھی۔ یارم کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ روح نور کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں یارم کی کافی کا مگ تھا۔ وہ خاموشی سے میز پر مگ رکھ کر مڑنے ہی لگی تھی کہ یارم کی بھاری مگر انتہائی نرم آواز نے اس کی قدم روک لیے۔ روح نور، یہ پہلا موقع تھا جب یارم نے اسے اتنے نرم اور محبت بھرے لہجے میں پکارا تھا۔ روح کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ ڈرتے ڈرتے پلٹی۔ یارم چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آج اس کی آنکھوں میں نہ کوئی غصہ تھا، نہ سرد مہری، بلکہ ایک عجیب سی چمک اور گہری ندامت تھی۔ وہ روح کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ جی، کچھ اور چاہیے آپ کو؟ روح نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ یارم نے آہستہ سے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے اور روح نور کے کانپتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ روح ہڑبڑا کر پیچھے ہٹنے لگی، لیکن یارم کی گرفت نرم مگر مضبوط تھی۔ بہت کچھ چاہیے روح، لیکن سب سے پہلے مجھے ایک چیز چاہیے جو شاید میں مانگنے کی بھی لائق نہیں۔ یارم کی آواز میں ایک ایسا درد تھا جس نے روح کو حیران کر دیا۔ اس نے پہلی بار یارم کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں آنسوؤں کی نمی تھی۔ یارم، کیا ہوا؟ روح کے لہجے میں اب خوف کے بجائے تشویش تھی۔ مجھے معاف کر دو روح۔ یارم کے ہونٹ کانپے۔ اس نے اپنا سر جھکا دیا۔ وہ شخص جس نے کبھی کسی کے آگے گردن نہیں جھکائی تھی، آج محبت اور ندامت کے بوجھ تلے مکمل طور پر ہار چکا تھا۔ مجھے اسے ایک ایک آنسو کے لیے معاف کر دو جو میری وجہ سے تمہاری آنکھ سے گرا۔ مجھے اس ایک ایک سسکی کے لیے معاف کر دو جو تم نے مسلح پر روتے ہوئے لی۔ میں اندھا ہو گیا تھا روح، تکبر اور انتقام نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ روح نور بت بنی کھڑی تھی۔ اس کے کانوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی یارم شاہ ہے۔ میں جان گیا ہوں روح کہ میرا بھائی ایک طرفہ جنون کا شکار تھا۔ تم بے گناہ ہو، تم نے کبھی کچھ
غلط نہیں کیا، غلطی میری تھی کہ میں نے سچائی کو جاننے کی کوشش کیے بغیر تم پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ میں نے تمہیں مجرم سمجھا جبکہ اصل مجرم میں خود تھا۔ تم نے میرے زخموں پر مرہم رکھا جبکہ میں نے تمہاری روح کو زخمی کیا تھا۔ خدارا مجھے معاف کر دو ورنہ میرا اپنا ضمیر مجھے جینے نہیں دے گا۔ یارم کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر روح نور کے ہاتھ پر گرا۔ یہ آنسو جیسے روح نور کے اندر جمے ہوئے سالوں کے دکھ، تکلیف اور خوف کے بند کو توڑ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب ابل پڑا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ روئی ان تمام راتوں کے لیے جب وہ فرش پر پڑی خوف سے کانپتی تھی۔ وہ روئی اس اذیت کے لیے جو اس نے بے گناہ ہوتے ہوئے سہی۔ اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ آج اس کے رب نے اس کی دعائیں سن لی تھی۔ آج سچائی جیت گئی تھی۔ یارم سے اس کا یہ رونا برداشت نہیں ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کے روح نور کو اپنے مضبوط حصار میں لے لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ روح نور نے کوئی مزاحمت نہیں کی بلکہ اس کے سینے پر سر رکھ کر بچوں کی طرح بلک بلک کر روتی رہی۔ رو لو روح، آج جتنا رونا ہے رو لو، اپنے اندر کا سارا درد نکال دو۔ یارم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے بالوں کو چومتے ہوئے سرگوشی کی۔ لیکن آج کے بعد اس چہرے پر کبھی آنسو نہیں آئیں گے، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ تمہاری دعائیں مستجاب ہو گئیں، تمہارا رب جیت گیا اور میرا غرور ہار گیا۔ کچھ دیر بعد روح نور کی سسکیاں تھمنے لگیں۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے خود کو یارم کے سینے سے الگ کرنا چاہا لیکن یارم نے اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں ہی رکھا۔ اس نے اپنی انگلیاں روح کے آنسوؤں سے بھیگے گالوں پر پھیری اور انہیں صاف کیا۔ روح، یارم نے اس کی بھوری معصوم آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا جس میں اب ایک نئی چمک تھی، تم نے ایک ظالم کی خدمت کر کے اسے انسان بنا دیا ہے۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، لیکن کیا تم اس نئے یارم کو جس کے دل میں اب صرف تمہارے لیے دھڑکن ہے اپنی زندگی میں ایک اور موقع دے سکتی ہو؟ روح نور کے گال شرم سے سرخ ہو گئے۔ اس نے شرما کر اپنی نظریں جھکا لی۔ کیا اس درندے کو اپنی مجرمانہ دل کے ساتھ نہیں تمہیں چاہنے کی، تم سے محبت کرنے کی اجازت ہے؟ یارم نے ہلکی سی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس کی تھوڑی کو اوپر اٹھایا۔ روح نور کے لبوں پر مہینوں بعد ایک سچی اور خوبصورت مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اس بات میں اپنا سر ہلا دیا۔ یارم کی آنکھوں میں خوشی کے دیے جل اٹھے۔ اس نے عقیدت اور بے پناہ محبت سے روح نور کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ بارش کی بوندیں اب بھی کھڑکی سے ٹکرا رہی تھی لیکن آج ان میں کوئی اداسی نہیں بلکہ ایک نئی زندگی اور لازوال محبت کا گیت تھا۔ دکھ کے بادل چھٹ چکے تھے اور شاہ مینشن کے اس کمرے میں ایک پاکیزہ روح اور ایک سچے عشق کا نیا اور روشن سورج طلوع ہو چکا تھا۔